السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنی بہنوں کے لیے کچھ خاص باتیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ناخن پالش لگانا ہماری بہنوں میں بہت زیادہ رواج چل پڑا ہے۔ کفار کی یہ اقتدا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ میری بہنیں، تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے کتنا بڑا مسئلہ ہونے والا ہے، اس پر توجہ دیجیے۔ بے دریغ ہو کے ہماری بہنیں لگاتی ہیں۔ ناخن پالش لگانا یہ کفار کی تقلید ہے، اس سے نہ وضو ہوتی ہے نہ غسل ہوتی ہے، اور جب نہ وضو ہوگی نہ غسل ہوگی تو نہ نماز ہوگی۔ ہماری ماں، ہمارے گارجین حضرات سنیں، جو آج اس تعلق سے اپنی بچیوں کو تربیت نہیں کرتے کہ بیٹا تم جو ناخن پالش لگا رہی ہو، نہیں لگاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو لگا رہی ہو، سب سے پہلی چیز تم مسلمان ہو اور اقتدا کر رہی ہو کس کی؟ کفار کی، نمبر 1۔ نمبر 2، تم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرو گے، وضو نہیں ہوگا، ناپاکی کی حالت میں ہیں، غسل کریں گے، غسل نہیں ہوگا۔ اب نہ غسل ہوا نہ وضو ہوا، اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے میری بہنیں ذرا اس پر توجہ دیں۔ آج کل نوجوان لڑکیاں ناخن پالش لگاتی ہیں، یاد رکھیں جب تک اس کو صاف نہ کر دیا جائے اس وقت تک نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ اب ہم کو وضو کرنا ہوا تب اس کو صفائی کرنا پڑے گا۔ کیوں ایسا کام کریں گے جس کی اسلام میں ممانعت ہو؟ ناخن پالش میں ناپاک چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ اگلا مسئلہ تو وہ ہو گیا۔ اب دیکھیے، ہم گندگی کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیے اس میں کیا ہے، ناپاک چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے، اور وہی ناپاک چیز لگا کر ہاتھ میں ہم استعمال کرتے ہیں، کھانے میں، پانی میں، آٹا گوندتے ہیں یا گھر کے دوسرے کام کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ناخن پالش لگائے، شریعت کے خلاف بھی ہے، اور دیکھیے نقصان کیا ہے۔ گندی چیز، ہم چاہیں گے کہ میری انگلی میں پائخانہ لگا رہے یا پیشاب لگا رہے اور ہم اس سے آٹا سانے؟ نہیں چاہیں گے۔ تو اسی طریقے سے اور طبعی کراہت کی چیز ہے۔ دوسری بات، ناخن پالش کی تہ جم جاتی ہے، اس کو صاف کیے بغیر نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر میت ہو گیا ہے اور اگر ناخن پالش لگا ہوا ہے، اب پہلے اس کو صاف کریں گے پھر میت کو غسل دیں گے۔ ذرا اندازہ لگا، موت برحق ہے، کس وقت موت آئے گی یہ بھی پتہ نہیں۔ موت ہو گیا، اب لکھیے، اب چیک کرنا پڑے گا، ناخن پالش لگا ہوا ہے، اب اس کی صفائی ہو رہی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، مرنے کے بعد بھی بے عزتی ہو رہی ہے، کیونکہ جب تک صاف نہیں کریں گے اس وقت تک غسل نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ تو ایک ہماری جو ہم بہنوں میں ایک فضا چل پڑا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ذمہ دار حضرات کو ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے، زور زبردستی کر کے نہیں، سمجھا کر کے، ترغیب دے کر کے، انشاءاللہ مانیں گی ہماری بہنیں۔ دوسری چیز، اسی طرح اگر لپسٹک کا مسئلہ ہے، اگر اس کی وجہ سے پانی رک جاتا ہے، یعنی لپسٹک ایسا ہے جو پانی استعمال کیے تو دھل گیا، کوئی بات نہیں، اگر پانی استعمال کیے نہیں دھلا، یعنی اس کی وجہ لپسٹک لگانے کی وجہ سے پانی نہیں چھوا ہونٹ کو، اب اس کو بھی جب تک چھڑائیں گے نہیں اس وقت تک نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں سے گزارش ہے کہ ہاتھوں میں، انگلیوں کے ناخن میں اور پاؤں کے ناخن میں جو لگاتے ہیں اس کو چھوڑیں، ثواب ملے گا، اور جو لپسٹک لگاتے ہیں اس سے بھی پرہیز کریں، سادہ زندگی گزاریں، اور اللہ کے طرف سے جو حسن ملا ہے اسی پر اکتفا کریں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی اور
دنیا بھی انشاءاللہ چمکے گا، اور دین میں تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن تو انشاءاللہ اللہ انعام دیں گے ہی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے، آمین۔